بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کرنا سنت ہے، اور اس سنت میں بہتر سنت یہ ہے کہ سحری تاخیر کے ساتھ کی جائے۔ تاخیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اذان ہو جائے اور صبح صادق ہو جائے اس کے بعد سحری کرے، نہیں، پھر تو روزہ ہوگا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ سحری کے ختم ہونے کی قریب ہی سحری کریں گے تو یہ بہترین سنت ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی 3 بجے سحری کرتا ہے، ایک آدمی 2 بجے کرتا ہے، ایک آدمی 4 بجے کرتا ہے۔ اس میں بھی بہتر کیا ہے کہ ایک آدمی 4:30 بجے سحری کرے، 4:30 بجے سحری کرے گا، اور پھر اسی طریقے سے 2 منٹ کم 5 پہ اذان ہوگی، تو یہ گویا کہ اس آدمی نے تاخیر کے ساتھ، دیر کے ساتھ سحری کی، اور یہ ایک بہترین سنت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کے لیے نہیں اٹھا اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سحری کے لیے نہیں اٹھے تو لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ سحری کے لیے نہیں اٹھے لیکن آپ روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ ہوگا، اور آپ نے شام تک اپنے آپ کو روزی کی طرح رکھنا ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت شرط ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر آدمی ذہنی طور پر تیار ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اگر وہ سحری کرے سحری نہ کرے لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ عام طور پر ہم سحری کے وقت کو نہیں دیکھتے بلکہ اذان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اذان ہوگی تو سمجھو کہ وقت ختم ہو گیا، اذان نہیں ہوئی تو سمجھو کہ سحری کا وقت ختم نہیں، کھاتے رہو پیتے رہو۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اپنے روزے کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اذان تو کراچی کے اذان کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک آدمی ایک ٹائم پہ اذان دیتا ہے، دوسرا دوسرے ٹائم پہ، تیسرا تیسرے ٹائم پہ، وہ اذانیں چلتی رہتی ہیں، تو آپ کا روزہ تو کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، ختم، آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ آپ اذان کو نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے اسپیکر خراب ہو جائے، آواز باہر نہ آئے، جیسے کہ کل ہمارے ساتھ ہوا۔ مغرب میں مؤذن صاحب نے، امیر صاحب نے اذان دے دی، اور بجائے باہر کے اسپیکر کے، وہ روزے میں تھے، انہوں نے اندر والا اسپیکر کھول دیا۔ اب اندر والے اسپیکر میں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اذان کی آواز جا رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں، لیکن باہر والے اسپیکر بند ہیں۔ اب سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے، یار اذان ہوگی تو ہم افطار کریں گے، جبکہ ہم نے افطار بھی کر لیا، ہم نماز کے لیے بھی تیار ہو گئے، مسجد میں بھی آ گئے، اور اس وقت بہت سارے حضرات آئے کہ بھئی ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ تو لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے، ہے نا، لکیر کا فقیر۔ ہر آدمی بس آپ کو لکیر بتائیں، اس پر آپ نے سیدھے چلنا ہے اور اسی پہ چلنا ہے، بس یہ صحیح ہے۔ تھوڑا سا جو ہے نا، اگر آپ اپنی مرضی سے چلو گے، عقل استعمال کرو گے اور شعر دکھاؤ گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر لال داڑھی والا شاگل ہوتا ہے، ہر لال داڑھی والا شاگل نہیں ہوتا ہے، کوئی لال داڑھی والا گل خان بھی ہوتا ہے، کوئی لال داڑھی والا محمد خان بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے، اور وہ ہوشیار اس طریقے سے رہیں گے کہ آپ وقت کو دیکھیں
کہ بھائی وقت کون سا ہے، افطاری کا وقت کون سا ہے، سحری کا وقت کون سا ہے، اور اس وقت آپ نے سحری کو بس ختم کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس وقت آپ نے افطار کرنا ہے، آپ وقت کو دیکھیں۔ تو عام طور پر اذان جب شروع ہوتی ہے تو لوگ پانی پینا شروع کر دیتے، بھائی وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، پانی دو۔ وہاں اذان ہو رہی، یہاں کہہ رہے پانی دو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ارے جب وقت ختم ہو گیا، آپ کو پتہ ہے وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ پانی پیو گے تو روزہ کہاں سے ہوگا؟ آپ بتاؤ۔ تو پھر خواہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کے مطابق ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے اور اہتمام رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔